بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم بات کریں گے کہ نیکیوں میں جد و جہد یعنی جس کو مجاہدہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہمیں احادیث میں کیا ملتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم باب ہے کہ ہم اس کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، جد و جہد کریں تاکہ وہ مرتبہ اور مقام مل سکے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے رکھا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستوں کی طرف ہدایت کرتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہیں۔ آئیے احادیث دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه۔ تو آپ نے اس حدیث میں جو بات فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ میں نے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں ہے جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز سے پناہ طلب کرے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے بارے میں یہاں بتا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت، مشقت، جد و جہد کرتے ہیں ان کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے پھر یہ عداوت، یہ بہت بڑا خسارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے عداوت سے مراد یہ ہے کہ عداوت، دشمنی، ان سے نفرت، ناپسندیدگی کے انداز سے ہو یا ان کو تکلیف پہنچانے کے لحاظ سے ہو، ہر لحاظ سے خطرناک ہے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے یہ دشمنی کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی نوافل پر مقدم ہے، اسی لیے یہی کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے اسباب میں سے یہ ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے، جیسے کہ نماز تہجد ہے، غیر مؤکدہ سنن ہے، تلاوت قرآن ہے، نفلی صدقات وغیرہ ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور فرائض کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور نوافل کے ذریعے سے بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کی طرف سے اس کے لیے کتنے انتظامات کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس حدیث سے ایک اور بات بھی ہم واضح کرتے چلیں کہ بعض لوگ جو وحدت الوجود کے قائل ہیں وہ اپنی جو اس قسم کی باتیں ہیں اس پر استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں بن جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ بندے میں حلول کر جاتا ہے۔ یہ انتہائی غلط اور باطل عقیدہ ہے، حالانکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کی نگرانی فرماتے ہیں، چنانچہ وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچ جاتا ہے، اور وہ کانوں سے وہی کچھ سنتا ہے، آنکھوں سے وہی کچھ دیکھتا ہے، ہاتھوں سے وہی کچھ چھوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس کے قدم اسی چیز کی طرف اٹھتے ہیں جس میں اللہ کی رضا مضمر ہوتی ہے، اور جب وہ محبوبیت اور اطاعت کے اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کا بالعموم قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا ہے کہ اگر مجھ سے مانگے گا میں تمہیں ضرور دوں گا۔ تو اب اگر کوئی شخص حدیث سے حلول اور وحدت الوجود کا نظریہ ثابت کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نظریے اور ایسی تفہیم سے بالکل ہی بری ہیں، بالکل ہی بیزار ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح کے غلط مفہوم جو ہیں وہ حدیث سے ہم نہیں لے سکتے۔ حدیث کا مفہوم واضح ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نگرانی ہوتی ہے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر وہ اسی کے مطابق ہی عمل کرتا ہے۔ دوسری حدیث آج ہم لیں گے، وہ بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ فکل تصبیحۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ ویجزئ من ذلک رکعتان یرکعہما من الضحیٰ۔ اس میں جو فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے ہر جوڑ پر صبح کو ایک صدقہ ہے، پس ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر حمد الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ان سب سے وہ 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں جو انسان چاشت کے وقت اشراق کے وقت پڑھتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صدقات کی ایک فہرست بتا دی اور اس کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ تمہارے ہر جوڑ پر تمہیں ایک صدقہ دینا ہے۔ تو یہ صدقات جیسے کہ بتایا گیا مختلف احادیث میں اسی مفہوم کے ساتھ آیا ہے کہ انسان کے اوپر 360 صدقے اس کے اوپر لازم آ جاتے ہیں۔ یہ 360 جو اس کے جوڑ ہیں پورے جسم میں، وہ ان کے اوپر اس کو صدقہ دینا چاہیے۔ تو یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس میں سے ایک بھی چیز جو ہے وہ خراب ہو جائے، آپ کے یہی ہاتھ کے جو جوڑ ہیں کتنی آسانی سے آپ اپنی انگلیوں کو اپنے جسم کو موڑ لیتے ہیں، ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ اگر یہ جوڑ جو ہیں وہ خراب ہو جائیں یا اکڑ جائیں، ہاتھ کو ہلایا نہ جا سکے، موڑا نہ جا سکے، ہاتھ کی انگلیوں کو حرکت نہ دی جا سکے تو پھر کیا کریں گے؟ تو یہی ہے کہ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ اس قسم کی آسانی دی ہے تو اسی کے لیے کہا ہے کہ اس کی ہر جوڑ کا ایک صدقہ ادا کرو، اور صبح ہوتی ہے تم صحیح سلامت ہوتے ہو تو تمہارے اوپر یہ صدقہ عائد آ جاتا ہے۔ تو اس طرح پھر یہ عافیت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دفع بلا کے لیے، مصیبت کے لیے، پریشانی کے لیے، وبا کے لیے انسان کو پھر صدقہ کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے پھر یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اس قسم کی جتنے بھی کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ سب کہنا جو ہے وہ یہ صدقات میں آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اور پھر ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے پھر ایک آسان طریقہ بتا دیا کہ وہ چاشت کی نماز، جسے نماز اوابین بھی کہا جاتا ہے یا اشراق بھی کہا جاتا ہے، تو وہ نماز ادا کر دے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے بھی اس پر اس کو اجر دیں گے، اور یہ تمام ان جوڑوں کا وہ صدقہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ہم اس حدیث میں دیکھتے ہیں کہ نیکی اور بھلائی کی بہت سے راستے ہیں، اس میں ذکر الہی ہے، امر بالمعروف ہے، والنہی عن المنکر ہے، تو یہ بھی نیکی کے راستے ہیں کہ آدمی جب نیکی کا حکم دیتا ہے کسی کو، وہ اچھے کام کی ترغیب دلاتا ہے، اچھے کام کی اس کو تاکید کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے، ثواب ہوتا ہے کہ اس نے ایک نیک کام کی طرف کسی کو توجہ دلائی ہے، کسی کو اس کی طرف راغب کیا ہے۔ اور اسی طرح کسی برے کام سے روکنا، تو کوئی شخص جو ہے وہ گناہ کا کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، آپ نے اس کو روک دیا، اس کو بتا دیا، سمجھا، حکمت کے ساتھ، ڈنڈے کے زور پر نہیں، گالم گلوچ کے ساتھ نہیں، آرام سے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بتا دیا، تو یہ بھی آپ کے لیے وہ صدقہ لکھا جائے گا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی ایسی باتیں ہمیں بتا دیں کہ وہ اقوال کے ذریعے سے بھی اور اعمال کے ذریعے سے، قولاً اور عملاً، دونوں طرح وہ اگر ہم کریں گے تو وہ صدقات اللہ کے ہاں لکھے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا، اور یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان کو یہ موقع مل جائے کہ وہ اشراق کے یہ نوافل ادا کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نوافل ادا کیا کرتے تھے، تو اس لیے اگر وہ بھی نوافل ادا کر دیے جائیں تو وہ اس طرح پورے جسم کا صدقہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو 360 جوڑوں کو
پر صدقہ کرنے کا کہا گیا ہے تو وہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے اور اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ چاشت کی وہ 2 رکعت 2 نوافل پڑھ لیے جائیں. زیادہ پڑھنے تو اور اچھی بات ہے، 8 تک پڑھے ہیں آپ نے تو وہ بھی انسان کے لیے وہ مفید ثابت ہوں گے. ایک اور حدیث جو ہم پڑھیں گے وہ ہے کہ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا یا عبادی کلکم ضال الا من هدیته فاستهدونی اهدکم یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم یا عبادی کلکم عار الا من کسوته فاستکسونی اکسکم یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. تو یہ حدیث جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے میرے بندو میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، پس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. تو اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں نے ہدایت سے نواز دیا، پس تم ہی مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، پس تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اللہ کے جسے میں لباس پہنا دوں، پس تم مجھے سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہنا دوں گا. اے میرے بندو تم یقیناً رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، پس تم مجھے سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اے میرے بندو تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم میرے نفع کو بھی نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نفع پہنچاؤ. تو اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر جن اور ان سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی. اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر جن اور ان سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہے، تو یہ بات میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتی. تو اے میرے بندو اگر تمہارے اول و آخر جن و ان سب کے سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائیں اور وہ سب مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے. تو اے میرے بندو یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر کے رکھتا ہوں، پر میں تمہیں ان کو پورا پورا بدلہ دوں گا. پس جو شخص خیر و بھلائی پائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس کی حمد و ثنا بیان کرے، اور جو اس کے علاوہ پائے تو وہ اپنے ہی نفس کو ہی ملامت کرے. تو یہاں پر جو حدیث ہے بہت ہی اہم حدیث جو ہمیں ملتی ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جن پر دین کا مدار ہے. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل ایمان کو یا عبادی کہہ کر اپنی طرف منسوب کر کے انہیں بڑی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کو ظلم سے پاک قرار دیا، ہر بندوں پر بھی ظلم کو حرام قرار دیا، اور طلب ہدایت کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے. اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی دینے والا ہے، تو اس کے لیے اسباب اختیار کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے. اور تمام بندے اپنے مختلف معاملات میں مختلف ہیں،
لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہی التجا کرنی چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ بندوں کی اطاعت اور نافرمانی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے ایمان پسند کرتا ہے اور کفر و فسوق کو، نافرمانی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اگر وہ لوگوں کو ان کے ظلم اور گناہوں کی وجہ سے پکڑنا چاہے تو پھر زمین میں کوئی باقی نہیں رہے گا، لیکن وہ انہیں ایک وقت معینہ تک ڈھیل دیتا رہتا ہے اور ان کے اعمال شمار کر رہا ہے، پھر اس کے مطابق جزا دے گا۔ اور یہ بھی دیکھیے اس میں کہ انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اس لیے ان پر اس کا محاسبہ ہوگا، اور اگر کہیں حقوق میں کوتاہی ہوگی تو اس پر اس کی ملامت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگیں، اس سے سوال کریں، اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں اور ہر چیز اس سے مانگیں، اس لیے کہ اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر ایک کو دے دے تب بھی وہ خزانوں میں کمی نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے ہمیں اس سے مانگنا ہے، وہی اصل ہمیں ہر چیز دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔